کیا گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ گالی دینے سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ وضو ٹوٹتا ہے. وضو اور روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے. بہرحال یہ ایک فوش کام تو ہے, وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جسے روزہ فحش باتوں اور جھوٹ سے نہ روکے, تو گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے, تو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں اللہ کو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اگرچہ ایک ڈیٹم لیول کے اوپر فرضیت تو ادا ہو جائے گی, لیکن اس کی روحانیت والا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 36, فلمیں دیکھنے سے, کرکٹ میچ دیکھنے سے, یہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا اس وقت لوگ کہتے تھے ٹی وی دیکھنے سے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھئی ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب تو ٹی وی مساجد کے اندر لگا لیے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا, باپا جانی. ہاں, مساجد میں اتنے بڑے بڑے ٹی وی لگائے ہوئے. تو کوئی بے حیائی کا منظر بھی دیکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن یہ بنفس نفیس خود ایک برائی کا کام تو ہے, روحانیت کو تو ختم کر دے گا. اور اگر اس میں کوئی بےہودگی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی میچ وغیرہ میں, تو وہ دیکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مسئلہ نمبر 37, روزے کی حالت میں کوئی شخص اپنا روزہ گزارنے کے لیے پورا دن ہی سویا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ضرور سوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف نمازوں کا اہتمام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوئے رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں. نماز جو ہے اس کی فرضیت روزے سے بھی بڑھ کے ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا اور پورا دن تسبیح ہاتھ میں پھیرتا رہتا ہے, نفلی کام کے اوپر اپنی زندگی صرف کر رہا ہے. لہذا روزہ دار کو تو اہتمام کرنا چاہیے نماز کا. عموماً لوگ کرتے ہیں, یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ ہیں جن کو عادت ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, نماز کے لیے اٹھے, نماز پڑھ کے پھر سو گئے. یہ ہو سکتا ہے نا, فجر سے لے کے آپ زور تک سوئیں, پھر زور کی نماز پڑھیں, عصر کی نماز پڑھیں. بعض اوقات لوگ جمع کر لیتے ہیں, پھر سو گئے, پھر غروب آفتاب کے وقت جا کے اٹھے, جائز ہے. بلکہ بعض لوگوں کے لیے تو ضروری ہے, بجائے یہ کہ وہ کسی بے حیائی کے کاموں میں پڑ جائیں اور وہ کوئی بےہودہ فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ایسا بندہ سو ہی رہے پھر روزے کی حالت میں. ہاں, مہربانی کرو, سوتے ہی رہو. مسئلہ نمبر 38, کیا تراویح کے بغیر روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہماری حنفی علماء نے ایک ایسی بدعت جاری کی ہے امت کے اندر, زبردستی ان کو تراویح پڑھوانے کے لیے کہ جی جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ ہی نہیں. اور بھائی تراویح خود نفلی عبادت ہے, کوئی سرے سے تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہگار بھی نہیں ہے, تو روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ روزہ تو فرض عبادت ہے. جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو دین کی طرف تو مائل نہ کریں. تو تراویح کا روزے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تراویح ایک الگ سے عبادت ہے, ضرور کریں, لیکن یہ روزے کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ روزہ نہیں ہوگا, روزہ آپ کا ہو جائے گا, وہ فرض عبادت ہے. مسئلہ نمبر 39, کیا ضروری ہے کہ کھجور کے ذریعے روزہ افطار کیا جائے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, البتہ سنت ہے. کھجور سے آپ کو ایک دم اتنی انرجی مل جاتی ہے, 200 کیلوریز کے برابر ایک کھجور کے اندر انرجی موجود ہے. سنت بھی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ہمیشہ افطار کھجور سے کرتے تھے, کھجور نہ ملتی تو چھواروں سے کر لیتے, اور اگر وہ بھی نہ ملتے تو پھر آپ سادہ پانی سے بھی افطار کر لیا کرتے تھے. نمک والی کوئی روایت نہیں موجود, پانی سے کر لیں. اگر کھجور آپ کے پاس نہیں ہے تو پانی سے بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 40, وہ ہے روزے میں استنجے کا طریقہ, جس کی صرف اب میمز ہی بنتی ہیں. آپ اندازہ کریں, یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی اتنی خدمات ہے, اور آپ کے بزرگوں کو تو بیسک جو فزکس ہے وہ بھی نہیں آتی تھی. وہ آپ نے ان کے حنفی علماء کی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ان کے بزرگوں نے مسائل لکھے ہیں, یہ ان بچاروں پہ غصہ نہ کھائیں, کام سارا پرانے بزرگوں نے ڈالا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جی آپ نے زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا, اور اگر آپ نے یہ کیا تو وہ معدے میں پہنچ جانے کا اندیشہ ہے. میرے بھائی, موٹر لگا کے بھی پانی چڑھایا جائے نا تب بھی معدے تک نہیں پہنچتا.
اتنا مشکل پروسیس ہے وہ. معدے کے بعد چھوٹی آنت ہے, پھر بڑی آنت ہے, اور پھر جا کے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. معدے میں کہاں سے پہنچنے کا اندیشہ ہے؟ اس کا مطلب ہے انہیں کوئی بیسک سائنس کا, بیالوجی کا علم ہی کوئی نہیں تھا. اور لوگ پھر اتنی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ او بھائی روزے میں بھی استنجا اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح عام حالت میں, جب تک مکمل طور پہ چکنائی دور نہ ہو آپ کا استنجا درست نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس میں آپ نے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں لینی. کوئی پانی نہیں چڑھے گا اوپر, پانی انڈر گریوٹی نیچے آتا ہے, اوپر نہیں چڑھتا. یہ الٹے لٹک کے تو نہیں استنجا کہیں کرتے. اور میں ان کے علماء کو, ان کے بزرگان دین کو بھی کہوں گا کہ الٹے بھی اگر لٹک کے استنجا کریں نا تب بھی پانی معدے تک نہیں پہنچ سکتا, جو مرضی کر لیں. یہ میں باتیں اس لیے کروں آپ کے دماغ کھولوں, آپ کو پتا چلے کہ انہوں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, کیا کیا مسائل لوگوں کو بتائے میں. تو استنجے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. استنجا کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ کسی کا روزہ توڑ دے. مسئلہ نمبر 41, کیا رمضان میں یا روزے کی حالت میں شادی اور نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد کھانے پینے والا معاملہ افطار کے بعد ہوگا. اور عموماً رمضان میں اس طرح کے جو فنکشن ہے وہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں, ضرور کریں. لیکن جو نیا شادی شدہ جوڑا ہے اس کے لیے ضرور امتحان ہے. اگر رمضان میں آپ رخصتی کروا دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے روزوں میں ایک آزمائش شروع ہو جائے. بہتر یہ ہے کہ نکاح تک تو ضرور رکھیں, باقی جو رخصتی والا معاملہ ہے وہ رمضان کے بعد ہی کریں. یہ میں شرعی مسئلہ آپ کو نہیں بتا رہا, میں مشورتاً کہہ رہا ہوں. شریعت میں کوئی پابندی نہیں, رمضان میں رخصتی ہو سکتی ہے. اگر میاں بیوی اللہ کی حدوں کا خیال رکھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس میں. مسئلہ نمبر 42, روزے میں میک اپ کرنا. یہ عموماً ہماری سسٹرز کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ جی روزے کی حالت میں ہمیں کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا پڑ جائے. عموماً تو اب تو محفل نعت میں بھی جو عورتیں ہیں وہ بھی میک اپ کر کے گئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہم کوئی شرعی گرفت نہیں لگاتے. عورتیں اگر عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی, میک اپ کر سکتی ہیں. نامحرم مردوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو تو میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی سرخی استعمال کرتا ہے تو اب سرخی ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں اتر گئی, تو اس میں شرعی گرفت نہیں. البتہ وضو کا ضرور اہتمام پھر آپ نے کرنا ہے. وضو پہلے کر لیں, کیونکہ اگر آپ نے وضو کے دوران آپ کو تو سرخی یا پاؤڈر وغیرہ ریموو کرنا پڑے گا, ادروائز تو کھال گیلی نہیں ہوگی. لہذا پہلے ہی آپ وضو کر کے تو پھر میک اپ کر لیں. اور اگر زیادہ لیٹ ہونے کا خدشہ ہے تو نمازوں کو جمع کر لیں, زور اثر کو, مغرب عشاء گھر آ کے پڑھ لیں اگر دن کا فنکشن ہے. مسئلہ نمبر 43, سحری کیے بغیر 8 پیرا روزہ رکھنا بالکل جائز ہے, کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے تو 8 پیرے روزے نفلی بھی رکھے ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ ناشتے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم روزہ رکھیں گے پھر, اور اگر مل جاتی تو افطار کر لیتے. لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ فجر سے لے کے آپ نے اس ناشتے کے ٹائم تک کوئی چیز کھائی پی نہ ہو. اگر کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ لیٹ اٹھا اور وہ روزہ نبھا سکتا تھا, جس طرح ہمارے ساتھ 1-2 حادثے تو ہر رمضان میں بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے روزہ رکھ لیں. اگر نہیں رکھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں, روزہ چھوڑ دیں, بعد میں ایک روزے کی قضا آپ دے لیں. اس میں آپ کے اوپر شرعی گرفت کوئی نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے لازمی 8 پیرا روزہ رکھنا ہے. وہ تو بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا کی, حالانکہ کیا سے روزہ نہیں ٹوٹتا جو خود بخود آ جائے, لیکن بعد میں آپ نے افطار کر لیا, اس لیے کہ وہ پھر کمزوری والا معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نبھا سکتا ہے وہ ضرور نبھائے اور وہ روزے کو لے کے چلے, اچھی بات ہے, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. لیکن نفلی روزے جان بوجھ کے اگر کسی میں طاقت نہیں نہ رکھے, فرض روزے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فرض روزہ ہے, بعد میں مجھے رکھنا بھی پڑے گا اور ابھی ماحول بنا ہوا ہے اس لیے میں 8 پیرا روزہ رکھ لیتا ہوں بغیر سحری کے, ضرور رکھے. لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کریں گے آپ. وہ بخاری میں حدیث ہے کہ ہمارا اور اہل کتاب کے روزوں کا فرق جو ہے وہ سحری کا ہے. نبی علیہ السلام نے سحری کو حکم دیا ہے کہ آپ نے کرنی ہے, کیونکہ اس طرح جان بوجھ کے اپنے اوپر مشقت ڈالنا وہ منع ہے. لیکن بسا اوقات رات کو لیٹ کھانا کھایا ہوا ہے اور سحری کی ضرورت نہیں ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور کوئی سحری کرنی ہے, پانی تھوڑا سا پی لیں اس وقت. اور بعض اوقات تو لوگ پھر سٹوریج کر لیتے ہیں اور بعد میں پورا دن واؤمٹنگ کرتے پھرتے ہیں,
اگر آپ نے رات کو زیادہ کھا لیا تو اب ضروری نہیں کہ سحری آپ نے ضرور کرنی ہے، ایک کھجور لے لیں، پانی کا ایک گلاس لے لیں. اور میں نے دیکھا ہے سحری اتنی برکت والا کھانا ہے، بلکہ بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب سحری کرتے تو کہتے آؤ برکت والے کھانے کی طرف. آپ تھوڑا سا بھی صبح کھا لینا آپ کا روزہ نکل جاتا ہے، ایک نفسیاتی طور پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت بھی رکھی ہوئی ہے. 8 پیرا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں. رہا مسئلہ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس نے نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے روزے کی نیت کرے، تو نیت آپ کی رات کو ہوتی ہے. رمضان کی پہلی رات ہی ہر مسلمان کی نیت ہے کہ اس نے سارے روزے رکھنے ہیں. ہاں، تو اس لیے نیت اس میں اب کوئی شرط نہیں رہی ہے، نیت آلریڈی تھی. آپ اذانوں کے وقت آنکھ کھلی آپ کی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے روزے کی نیت کرنی ہے وہ فجر سے پہلے کرے، تو اب تو فجر کا وقت داخل ہو گیا. بھائی نیت آپ کی رات کو تھی، وہ زبان سے نہیں کرنی ہوتی، نہ یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کرنی ہوتی ہے. آپ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں.